اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10 کو ہم پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 58 سے پڑھیں گے، تمرین نمبر 5۔ اضف الاسماء الآتیہ، اسماء آنے والے اسماء کو اضافہ کریں الی المتکلم، متکلم کی طرف، والمخاطب، مخاطب کی طرف، والغائب، غائب کی طرف، والغائبہ، غائبہ یعنی مؤنث کی طرف، کما ہوا موضح فی المثال، جیسے واضح کیا گیا ہے مثال کے اندر۔ قلم سے آپ اگر کہنا چاہو کہ میرا قلم، تو کیا کہو گے؟ قلمی، آخر میں ایک یا لگاؤ گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں، یعنی قلم کو آپ نے اضافہ کر دیا کس چیز کی طرف؟ متکلم کی طرف، یعنی جو کلام کرنے والا ہے خود۔ پھر آپ نے کہا ھذا قلمک، یہ آپ کا قلم ہے، یہاں آپ نے اس کو قلم کو اضافہ کر دیا مخاطب کی طرف، جو آپ کا مخاطب ہے جس سے آپ کلام کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اسی قلم کو آپ نے غائب مذکر کی طرف اضافہ کیا، تو کہا کہ قلمہ، ھذا قلمہ، یعنی یہ اس کا قلم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہو آپ نے بڑھا دیا۔ اور اسی طریقے سے غائبہ کا انہوں نے جو کہا ہے، غائبہ یعنی ایک خاتون جو غائب ہے، اس کا، تو قلم کو کیسے آپ اضافہ کرو گے؟ کہو گے ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کو آپ نے پہلے اضافہ کریں، ھذا کتابی، یہ میرا کتاب ہے، ھذا کتابک، کتابک یہ آپ کی کتاب ہے، ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، ھذا کتابھا، یہ اس خاتون کی کتاب ہے۔ سریر، کہو گے ھذا سریری، یہ میرا پلنگ ہے، ھذا سریرک، یہ تیرا پلنگ ہے یا بیڈ ہے، ھذا سریرہ، یہ اس کا بیڈ ہے، ھذا سریرھا، یہ اس خاتون کا بیڈ ہے۔ اسم، ھذا اسمی، یہ میرا نام ہے، ھذا اسمک، یہ اس کا نام ہے، یعنی یہ تیرا نام ہے، ھذا اسمہ، یہ اس کا نام ہے، ھذا اسمھا، یہ اس خاتون کا نام ہے۔ مندیلن کو، ھذا مندیل، ھذا مندیلی، یہ میرا رومال ہے، ھذا مندیلک، یہ اس کا رومال ہے، یعنی یہ تیرا رومال ہے، ھذا مندیلہ، یہ اس کا رومال ہے، ھذا مندیلھا، یہ اس خاتون کا رومال ہے۔ ابن، ھذا ابنی، ھذا ابنی، بلکہ آپ کیا کہو گے؟ ھذا ابنی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ھذا ابنک، ھذا ابنک، یہ تیرا بیٹا ہے، ھذا ابنہ، یہ اس کا بیٹا ہے، ھذا ابنھا، یہ اس خاتون کا بیٹا ہے۔ سیارتن کو، ھذا سیارتی، یہ میری گاڑی ہے، ھذا سیارتک، یہ تیری گاڑی ہے، ھذا سیارہ، بلکہ سیارہ جو ہے چونکہ مؤنث ہے تو ھذہ یہاں بہتر رہے گا، بہتر کیا بلکہ ضروری ہے۔ ھذہ سیارتی، یہ میری گاڑی ہے، ھذہ سیارتک، یہ تیری گاڑی ہے، ھذہ سیارتہ، یہ اس کی گاڑی ہے، ھذا سیارتھا، یہ اس خاتون کی گاڑی ہے۔ مفتاح، ھذا مفتاحی، یہ میری چابی ہے، ھذا مفتاحک، یہ تیری چابی ہے، ھذا مفتاحہ، یہ اس مرد کی چابی ہے، ھذا مفتاحھا، یہ اس خاتون کی چابی ہے۔ یدن، ھذا، یہ بھی چونکہ مؤنث ہے تو کیا کہو گے؟ ھذہ، ھذہ یدی، یہ میرا ہاتھ ہے، ھذہ یدک، یہ تیرا ہاتھ ہے، ھذہ یدہ، یہ اس مرد کا ہاتھ ہے، ھذہ یدھا، یہ اس خاتون کا ہاتھ ہے۔ یہ ختم۔ تمرین نمبر 6 میں کہتے ہیں اقرا، پڑھو، لی یعنی میرا، لک تیرا،
لہو لہو اس کا، لہا اس خاتون کا. پہلا جملہ لی اخت واحد، میری ایک بیٹی ہے، بہن ہے، معذرت کے ساتھ. لی اخت واحد، میری ایک بہن ہے. الک اخ، کیا تیرا بھائی ہے؟ لا نہیں. مالی اخ، نہیں میرا بھائی نہیں ہے. 3 اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. طفل کہتے ہیں بچے کو. 4 نمبر پر ہے زمیلی لہو اخ و اخت، میرے ہم کلاسی کی ایک بھائی اور ایک بہن ہے. یہ بات ختم ہوئی. نقولو، اگلے صفحے پر آ جائیں. نقولو، ہم کہیں گے عندی کتاب، میری ایک کتاب ہے. ونقولو لی اخ، اور ہم کہیں گے کہ میرا ایک بھائی ہے. لا نقولو عندی اخ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرا ایک بھائی ہے. یعنی دیکھیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں، مثلا کوئی انسان ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، اس کے لیے کہتے ہیں لی اخن، چونکہ بھائی ہے، انسان ہے. لیکن اگر کسی چیز کے لیے ہو تو پھر آپ عندہ کا استعمال کرو. یعنی عندہ اور لا اس کا ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ اشیاء کے لیے. تو آپ کہو گے عندی سیارۃ، میری ایک گاڑی ہے. لیکن جب بھائی کے لیے کہو گے پھر کیا کہو گے؟ کہو گے لی اخن. ایسا نہیں کہو گے کہ آپ کہو عندی اخن، میرا بھائی ہے. عندی اخ اور یہ انسان کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب 7ویں تمرین میں جو ہے وہ معا کا استعمال ہے. معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ، جو انسان کے ساتھ ہو. خرج حامد مع خالد، حامد نکلا خالد کے ساتھ. مع جو ہے ہمیشہ تقریباً مضاف استعمال ہوتا ہے اور اس کے اگلے والا مضاف الیہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم مع خالدن، چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. 2 نمبر پر ہے ذهب طبیب، طبیب گیا مع مہندس، مہندس کے ساتھ، انجینئر کے ساتھ. 3 نمبر پر ہے جلس مدرس مع المدیر، استاد پرنسپل کے ساتھ بیٹھا. 4 من معک یا علیو، اے علی تیرے ساتھ کون ہے؟ معی زمیلی، میرے ساتھ زمیل ہے. دیکھو یہ معی، معاک، یہ اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. 5 نمبر پر ہے آمنتو، 5 نمبر پر ہے آمنتو معاہا زوجہا، آمنہ کے ساتھ اس کا شوہر ہے. تو یہ معا اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اور 6 نمبر پر ہے کہ ہاں ایک مثال اور بھی ہے. 6 نمبر پر ہے خرج ابی من البیت، میرا والد گھر سے نکلا. من خرج معہ، اس کے ساتھ کون نکلا؟ تو کہا کہ خرج معہ عمی، اس کے ساتھ میرا چچا نکلا. ٹھیک ہے، یہ ماں کا استعمال. 8 نمبر تمرین ہے بیتن، گھر. بیتو کا آپ کا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتوہا اس خاتون کا گھر، بیتی میرا گھر. اب کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے. ابن کی ابوک، ابوک. یہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ابو ہے اور اخ ہے، اس کو جب وہ کرو گے تو ایک واو کا اضافہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ان کو کہتے ہیں اسماء مکبرہ، آپ نے پڑھی بھی ہوں گے. تو کہو گے ابوک، اب سے جب آپ کہو گے تیرا باپ تو کہو گے ابوک، ایک واو کا اضافہ بھی کرو گے. ابوک تیرا باپ، ابو ہو اس کا باپ، ابو ہا اس کا باپ، اس خاتون کا باپ، ابی میرا باپ. لیکن جب ابی کی بات آتی ہے پھر نہیں ہوتا فصیح میں، فصیح عربی میں. اور اسی طرح اخن، اخن بھائی، اخو کا تیرا بھائی، اخو ہو اس کا بھائی، اخو ہا اس کا بھائی یعنی اس خاتون کا بھائی، اخی میرا بھائی. تو یہ ان کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے. اور کہتے ہیں پہلا جملہ جو ہے ابی و امی فی البیت، میرا والد اور والدہ گھر میں ہے.
این ابو کا یا حامد ہو، آپ کا باپ کہاں ہے حامد؟ ذهب الی السوق، وہ بازار کی طرف گیا۔ اخو کا طبیب، کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا ہوا مدرس، نہیں وہ استاد ہے۔ 4 زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے۔ اخوہا فی الطائف، اور اخوہا اس کا بھائی طائف میں ہے، سعودی عرب میں ایک شہر ہے طائف۔ اور و ابوہا فی المدینۃ، اخوہا فی الطائف، اس کا بھائی طائف میں ہے۔ و ابوہا فی المدینۃ المنورۃ، اور اس کا والد مدینہ منورہ میں ہے۔ 5 نمبر پر ہے ھذا طالب، یہ طالب علم، ابوہ وزیر، اس کا باپ وزیر ہے، و اخوہ تاجر کبیر، اور اس کا بھائی بڑا تاجر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔